السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ لیکن عبادت کے لیے زندگی کا کوئی خاص زمانہ یا سال یا کوئی خاص مہینہ یا ہفتہ کا کوئی خاص دن یا کوئی خاص رات متعین نہیں ہے کہ بس اسی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور باقی زمانہ عبادت سے غفلت میں گزار دیا جائے، بلکہ جب انسان کی خلقت کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، تو سن بلوغت سے لے کر زندگی کے آخری دم تک اسے ہر لمحہ عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، پس آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل رہیں اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ پر موت آ جائے۔ اور کامیاب انسان بھی وہی ہے جو عبادت ہی کو اپنی زندگی کا اصل مقصد تصور کرے، ورنہ وہ انسان جو اللہ کی عبادت سے غافل رہے اور دنیا کی ہر آسائش اپنے اور اپنے بال بچوں کے لیے مہیا کرنے کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا لے تو وہ قطعاً کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس وقت ایک تو مسلمانوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہے، اور اس پر ستم یہ ہے کہ بعض لوگوں نے ان کے دلوں میں یہ بات اچھی طرح سے بٹھا رکھی ہے کہ سال میں 2-3 بار شب بیداری کر لی جائے اور 2-4 روزے رکھ لیے جائیں تو صرف یہی عبادت انسان کی نجات اور اس کی دنیاوی و اخروی فلاح کے لیے کافی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک رات کو عبادت کے لیے خاص کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تخصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم، رواہ مسلم، رقم الحدیث 1144۔ راتوں میں سے صرف جمعہ کی رات کو قیام کے لیے اور دنوں میں صرف جمعہ کے دن کو روزہ کے لیے خاص کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر جمعہ کا دن ان دنوں میں آ جائے جن میں تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھنے کا عادی ہو تو اس کا روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی ایک رات کو عبادت کے لیے خاص کرنا درست ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی رات کو اس کے لیے خاص کرنے کی اجازت دے دیتے، کیونکہ یوم جمعہ ہفتے کے تمام ایام میں سب سے افضل ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے منع کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ سال بھر میں کسی ایک یا 2 راتوں میں عبادت کرنا اور باقی پورے سال میں اللہ کی عبادت سے غافل رہنا درست نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی یہی تھی کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر کی راتوں میں عبادت کرتے تھے، بلکہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ ہی کی عبادت میں گزرتا تھا۔ لہٰذا ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت بن جائے، اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم ہر قدم اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق اٹھائیں اور ہر کام اس کی رضا کے لیے کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا طویل قیام فرماتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک پھٹنے لگتے تھے۔ میں عرض کرتی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف فرما دی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ رواہ البخاری، حدیث نمبر 4837۔ اور حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام فرمایا کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم ہو گیا۔ آپ سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام خطاؤں کو معاف کر دی ہے، پھر بھی آپ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا معمول تھا کہ آپ اتنا لمبا قیام کرتے کہ پاؤں مبارک پھٹنے لگتے یا ان پر ورم ہو جاتا۔ یہ نہیں کہ بس سال میں 2 یا 3 مرتبہ ایسا کرتے۔ اور زندگی گزارنے کا سب سے بہتر طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ میں یوں ارشاد فرماتے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ رواہ مسلم، حدیث نمبر 867۔ حمد و ثنا کے بعد تم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ بہترین بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور کاموں میں سب سے برا کام وہ ہے جو دین میں نیا ایجاد کیا جائے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کتاب اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہی اصل دین ہے، اور جو کام کتاب اللہ اور سنت رسول سے ہٹ کر دین میں نیا ایجاد کیا جائے وہ سب سے برا کام ہے، اگرچہ وہ لوگوں کی نظروں میں کتنا اچھا کیوں نہ ہو۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس کام کا ثبوت کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملتا ہو وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور کوئی بدعت ایسی نہیں ہے کہ جسے دین میں بدعت حسنہ قرار دیا جائے۔ بدعات سب کی سب گمراہی ہی ہیں، اور جو لوگ ان پر عمل کرتے ہیں انہیں گمراہ کرنے والی ہے۔ ماہ شعبان کے روزوں کے فضائل۔ ماہ شعبان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کو چھوڑ کر باقی سب مہینوں کی بنسبت زیادہ روزے رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس مہینے میں نیک اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ
میرے اعمال روزے کی حالت میں اوپر اٹھائے جائیں۔ تاہم یہ درست نہیں کہ شعبان کا مہینہ ان 4 مہینوں میں شمار کیا جائے جو حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں اور جن میں جنگ و جدال اور کشت و خون حرام ہو جاتا ہے۔ تمام مفسرین و محدثین علماء کا اتفاق ہے کہ یہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کے مہینے ہیں۔ شعبان کو کسی مفسر نے ان 4 مہینوں میں شمار نہیں کیا ہے۔ اس پورے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عبادت کا خاص طور پر اہتمام کیا وہ ہے روزہ، اور اس کا اہتمام بھی پورے مہینے میں کیا، کسی ایک دن کے ساتھ اس کو خاص نہیں کیا اور نہ ہی اس مہینے کے کسی ایک دن کے روزے کی کوئی فضیلت بیان کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ روزے نہیں چھوڑتے، پھر آپ روزے چھوڑتے، یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ روزے نہیں رکھتے، اور میں نے اللہ کے رسول کو کبھی کسی مہینے کے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان المبارک کے، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ رواہ البخاری۔ نیز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ کان احب الشہور الی اللہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کے لیے سب سے محبوب مہینہ شعبان تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد رمضان کے روزے رکھتے تھے۔ اسی طرح ان کا بیان ہے کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر اکثر صیاما منہ فی شعبان کان یصومہ الا قلیلا بل کان یصومہ کلہ۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ اس میں روزے رکھتے تھے سوائے چند ایام کے، بلکہ آپ پورے مہینے میں ہی روزے رکھتے تھے۔ رواہ الترمذی۔ جبکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان المرجع السابق۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔ شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے کی حکمت۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شہر تغفل الناس فیہ عنہ بین رجب و رمضان وہو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ۔ رواہ النسائی۔ یہ مہینہ ہے جس میں لوگ رجب اور رمضان کے درمیان روزے سے غافل ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس میں اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں اوپر اٹھائے جائیں۔ ان تمام احادیث سے ثابت ہوا کہ اس ماہ میں کثرت سے روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ شب برات کے بارے میں کیا صحیح اور کیا غلط ہے؟ ماہ شعبان کے روزوں کے فضائل جاننے کے بعد اب سوال یہ ہے کہ اس ماہ کی 15ویں رات کی کیا اہمیت ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جن 2-4 راتوں کی فضیلت خاص طور پر
بیان کی جاتی ہے ان میں صحیح اور غلط کی تمیز نہیں کی جاتی۔ ان میں سے ایک شعبان کی 15ویں رات بھی ہے جسے عام طور پر شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد صحیح سند کے ساتھ روایت کیا گیا ہے کہ یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہن، رواہ الطبرانی۔ اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات کو اپنی پوری مخلوق کی طرف بنظر رحمت دیکھتا ہے، پھر مشرک اور کینہ پرور کے سوا باقی ساری مخلوق کی بخشش کر دیتا ہے۔ محدث العصر شیخ الالبانی اس حدیث کے مختلف طرق ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں وَجُمْلَةُ الْقَوْلِ أَنَّ الْحَدِيثَ بِمَجْمُوعِ هَذِهِ الطُّرُقِ صَحِيحٌ بِلَا رَيْبٍ۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث ان تمام طرق کے ساتھ بلا شک صحیح ہے۔ جبکہ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں ان اللہ یطلع علی عبادہ فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر للمؤمنین ویملی للکافرین ویدع اہل الحقد بحقدہم حتی یدعوہ، صحیح الجامع للالبانی۔ بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنے بندوں پر رحمت کی نظر ڈالتا ہے، پھر مومنوں کو معاف کر دیتا ہے اور کافروں کو ڈھیل دے دیتا ہے اور کینہ پرور لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے دلوں کو کینہ سے پاک کر دے۔ عزیزان گرامی، یہی وہ حدیث ہے جو شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت میں صحیح سند کے ساتھ روایت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی احادیث عام طور پر بیان کی جاتی ہیں اور جنہیں اخبارات اور محفلوں کی زینت بنایا جاتا ہے وہ سب کی سب سندن انتہائی کمزور بلکہ من گڑھت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ایسی خرافات سے پاک ہے۔ شب برات کی نسبت سے جو کمزور اور من گڑھت حدیثیں عام طور پر بیان کی جاتی ہے ان میں سے چند یہ ہیں شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، ضعیف الجامع للالبانی۔ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا، اسے البانی نے موضوع قرار دیا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں تھے۔ آپ اچانک وہاں سے نکلے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے پیچھے گئی تو کیا دیکھتی ہیں کہ آپ بقیع میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا کیا تمہیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ظلم کریں گے؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ شک ہوا تھا کہ شاید آپ کسی اور بیوی کے یہاں چلے گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لاکثر من شعر غنم کلب، رواہ الترمذی۔ بے شک اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر آتا ہے، پھر اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے جتنے بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ دیگر ائمہ کے علاوہ خود امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد اس کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے، بلکہ انہوں نے امام بخاری سے بھی نقل کیا ہے کہ وہ اسے ضعیف کہتے ہیں۔ واضح رہے کہ قصہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بقیع میں جانے اور اہل بقیع کے لیے دعا کرنے کے متعلق ہے وہ صحیح ہے، اور صحیح مسلم وغیرہ میں تفصیل موجود ہے، لیکن اس میں شعبان کی 15ویں رات کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ وہ مکمل واقعہ کچھ یوں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے پاس تھے، آپ نے جو چادر اوڑھ رکھی تھی اسے اور اپنے جوتوں کو اتارا اور انہیں اپنے سر کے قریب رکھ دیا،
اور جو چادر آپ نے پہن رکھی تھی اس کا ایک کونا آپ نے اپنے بستر پر بچھایا اور اس پر لیٹ گئے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جس میں آپ نے یہ سمجھا کہ میں سو گئی ہوں۔ آپ نے آہستہ سے اپنی چادر کو اٹھایا، جوتا پہنا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئے، پھر دروازہ آہستہ سے بند کر دیا۔ میں اٹھی، اپنی زرہ سر میں پہن لی، دوپٹہ اوڑھا اور اپنی چادر لپیٹ کر میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں پہنچے، کافی دیر تک کھڑے رہے اور اس دوران 3 مرتبہ آپ نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے تو میں بھی واپس پلٹی۔ آپ تیز چلے تو میں بھی تیز تیز چلنے لگی۔ پھر آپ ہلکے ہلکے دوڑے تو میں بھی ہلکا ہلکا دوڑنے لگی۔ پھر آپ تیز دوڑے تو میں بھی تیز دوڑنے لگی۔ میں آپ سے پہلے گھر میں داخل ہوئی اور ابھی میں لیٹی ہی تھی کہ آپ بھی پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ سانس کیوں پھولا ہوا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لتخبرینی او یخبرنی اللطیف الخبیر، کیا تم خود ہی مجھے بتا دو یا پھر مجھے وہ اللہ بتا دے گا جو بڑا باریک بین اور نہایت باخبر ہے۔ میں نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا وہ تمہارا سایہ تھا جو میں نے اپنے سامنے دیکھا تھا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر اپنی ہتھیلی کو اس طرح مارا کہ مجھے اس سے تکلیف محسوس ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اظننت ان یحیف اللہ علیکی ورسولہ، تمہارا خیال تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے دل میں کہا، لوگ چاہے جتنا چھپائیں اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے۔ ہاں واقعتاً اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي حِينَ رَأَيْتِ فَنَادَانِي فَأَخْفَاهُ مِنْكِ فَأَعْجَبْتُهُ فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ وَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتِ فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَكِ وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي فقال ان ربک یامرک ان تأتی اہل البقیع فتغفر لهم۔ جب تو نے دیکھا تو اس وقت میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے تم سے چھپاتے ہوئے آہستہ سے مجھے پکارا تو میں نے بھی تم سے چھپاتے ہوئے انہیں آہستہ سے جواب دیا، اور وہ اس حال میں اندر نہیں آ سکتے تھے کہ تم نے اپنے اضافی کپڑے اتارے ہوئے تھے۔ میں نے یہ سمجھا تھا کہ تم سو گئی ہو، اس لیے میں نے تمہیں جگانا پسند نہ کیا، اور مجھے یہ خوف بھی تھا کہ کہیں تم میرے بغیر وحشت میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، آپ کے رب کا حکم ہے کہ آپ اہل بقیع کے پاس آئیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، میں ان کے لیے کیسے دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یوں کہا کرو، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین وإنا انشاء اللہ بکم للاحقون۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ قصہ بقیع کا شعبان کی 15ویں رات سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی اس کا صحیح حدیث میں ذکر ہے۔ اس لیے ایک ضعیف حدیث کو حجت بنا کر یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے کہ اس رات یا اس سے اگلے روز قبرستان میں جانا مسنون ہے۔
إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلتها وصوموا يومها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلا فأوافيه ألا سائل فأعطيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. ضعیف الجامع للالبانی. جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو تم اس میں قیام کیا کرو اور اگلے روز کا روزہ رکھا کرو، کیونکہ اس رات کی شام سے ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر فرماتا ہے کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ کیا کوئی روزی طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو روزی دوں؟ کیا کوئی بیمار ہے میں اسے عافیت دے دوں؟ کیا کوئی سوال کرنے والا ہے میں اسے دوں؟ کیا کوئی یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. یہ حدیث بھی جھوٹی اور من گھڑت ہے. اس کی بجائے وہ صحیح حدیث ذکر کرنی چاہیے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى سدس الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألوني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. وفي رواية لمسلم فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. ہمارا رب جو بابرکت اور بلند و بالا ہے ہر رات کا جب آخری تہائی حصہ باقی ہوتا ہے تو وہ آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے، پھر کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں، اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کروں، اور کون ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے تو میں اسے معاف کر دوں. مسلم کی ایک روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ پھر وہ بدستور اسی طرح رہتا ہے یہاں تک کہ فجر روشن ہو جائے. اس صحیح حدیث کے مطابق یہ فضیلت ہر رات نصیب ہو سکتی ہے، لہٰذا اسے شعبان کی 15ویں رات کے ساتھ خاص کرنا یقیناً غلط اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا جھوٹ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات میں 14 رکعات پڑھی، اس کے بعد کچھ سورتوں کی تلاوت کی، پھر فرمایا جو شخص اس طرح کرے جیسا کہ میں نے کیا ہے تو اسے 20 مقبول حجوں اور 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب ملتا ہے. ابن الجوزی اس حدیث کو الموضوعات میں روایت کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ حدیث بھی من گھڑت ہے اور اس کی سند نہایت تاریک ہے. الموضوعات. امام سیوطی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ عین ممکن ہے کہ یہ موضوع من گھڑت ہو. تنزیل الشریعہ لابن عراق. الصلاۃ الالفیہ یعنی یہ وہ نماز جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس رات میں 100 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص 10 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت پوری کر دیتا ہے. اگر وہ لوح محفوظ میں بدبخت لکھا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مٹا کر اسے خوش نصیب لکھ دیتا ہے اور اس کے آئندہ 1 سال کے گناہ نہیں لکھے جاتے ہیں. الموضوعات میں ابن الجوزی اس حدیث کے مختلف طرق ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں اس حدیث کے موضوع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے زیادہ تر راوی مجہول ہیں بلکہ ان میں سے بعض تو بالکل ضعیف ہیں اور اس طرح کی حدیث کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہونا ناممکن ہے. اور ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو یہ نماز پڑھتے ہیں جب چھوٹی راتیں ہوتی ہیں تو وہ اس کے بعد سو جاتے ہیں اور ان کی فجر کی نماز بھی فوت ہو جاتی ہے، جبکہ جاہل ائمہ مساجد نے اس نماز کو اور اسی طرح صلاۃ الرغائب کو لوگوں کو جمع کرنے اور کسی بڑے منصب تک پہنچنے کا ذریعہ بنا لیا ہے
اور قصہ گو لوگ اپنی مجالس میں اسی نماز کا تذکرہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ سب حق سے بہت دور ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ نماز جو صلاۃ الرغائب کے نام سے معروف ہے اور جس کی 12 رجب کی پہلی رات کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جاتی ہیں، وہ اور اسی طرح شعبان کی 15ویں رات کی 100 رکعت نماز، یہ دونوں نمازیں بہت ہی بری بدعت ہیں۔ لہٰذا قوت القلوب اور احیاء علوم الدین میں ان کے تذکرہ سے دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے اور نہ ہی ان کے بارے میں روایت کی گئی حدیث سے دھوکہ کھانا چاہیے، کیونکہ وہ پوری کی پوری باطل ہیں۔ المجموع للنووی۔ اور امام شوکانی کہتے ہیں کہ ہوا موضوع وفی الفاظہ المصرحہ بما ینالہ فاعلہ من الثواب ما لا یمتری انسان لہ تمیز فی وضعہ ورجالہ مجہولون۔ یہ موضوع ہے اور اس کے بعض الفاظ جن میں اس کے پڑھنے والے کو جو ثواب ملتا ہے اس کی تصریح کی گئی ہے، ان کے من گڑھت ہونے کے بارے میں کوئی سمجھدار انسان شک نہیں کر سکتا ہے اور اس کے راوی مجہول ہیں۔ وہ مزید کہتے ہیں وقد اغتر بها جماعت من الفقہاء كصاحب الاحیاء وغیرہ وکذا من المفسرین، وقد رویت صلاة هذه الليلة اعنی لیلة النصف من شعبان على احیاء مختلف كلها باطل موضوع۔ فقہا اور مفسرین کی ایک جماعت مثلاً صاحب احیاء وغیرہ کو اس حدیث سے دھوکہ لگا ہے، حالانکہ شعبان کی 15ویں رات کی نماز کے بارے میں جو حدیث مختلف طرق سے روایت کی گئی ہے وہ اپنے تمام طرق کے ساتھ باطل اور من گڑھت ہے۔ الفوائد المجموعہ۔ جبکہ ملا علی قاری اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں لم یأتی بها خبر ولا اثر الا ضعیف او موضوع ولا تغتر بذکر صاحب القوت والاحیاء وغیرہما۔ اس نماز کے بارے میں ضعیف یا موضوع احادیث کے علاوہ کچھ بھی وارد نہیں، اس لیے آپ کو اس بات سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ اسے قوت القلوب اور احیاء علوم الدین کے مؤلفین وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔ نیز ملا علی قاری نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ بدعت نماز پہلی مرتبہ 448 میں بیت المقدس میں ایجاد کی گئی، جب بعض آگ کے پجاری لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ وہ جب مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتے تو اپنے سامنے آگ جلا لیا کرتے تھے، یوں وہ مسلمانوں کو بھی راضی کر لیتے تھے اور اپنے توہمات اور باطل عقائد پر بھی عمل کر لیتے تھے، اور انہی لوگوں نے ہی الصلاۃ الالفیہ کو ایجاد کیا تھا۔ چنانچہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو وہ یہ نماز پڑھتے اور اپنے سامنے آگ جلا لیتے تھے۔ اس سے ان کا مقصد یہ ہوتا کہ رات کو زیادہ دیر تک وہ آگ کے سامنے تعظیماً کھڑے رہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ اس آگ کی آڑ میں بہت سی برائیوں کا ارتکاب کرتے تھے، حتیٰ کہ اس وقت کے اولیاء کرام کو یہ خوف ہوا کہ کہیں انہیں زمین کے اندر دھسا نہ دیا جائے، اس لیے وہ ان علاقوں سے دور چلے جاتے تھے جن میں ان بدعات پر عمل کیا جاتا تھا، اور اس کی آڑ میں کئی محرمات کا ارتکاب کیا جاتا تھا۔ نہایت دکھ کی بات ہے جو نماز آگ کے پجاریوں نے 5ویں صدی میں ایجاد کی اور اس کی فضیلت میں جھوٹی احادیث بھی گڑھ ڈالیں، آج مسلمان اسی نماز کا
شعبان کی 15ویں رات کو خصوصی اہتمام کرتے ہیں اور پورے زور شور سے ان جھوٹی احادیث کو بیان کرتے ہیں۔ یہ اور اس قسم کی دیگر احادیث بالاتفاق ضعیف اور من گڑھنت ہے۔ ائمہ کرام مثلاً شوکانی، ابن الجوزی، ابن حبان، قرطبی، سیوطی وغیرہم ان روایات کو ناقابل اعتبار قرار دیا ہے۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے الفوائد المجموعہ، الموضوعات الکبریٰ، تفسیر القرطبی للہ المصنوعہ وغیرہ دیکھی جا سکتی ہے۔ لہٰذا میدان دعوت کے کارکنوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان روایات کو بیان کرنے اور ان کی نشر و اشاعت سے پرہیز کریں جو سند کے اعتبار سے ثابت نہ ہو۔ یقینی طور پر یہ حدیث نبوی کی بہت بڑی خدمت ہوگی اگر وہ کسی حدیث کو بیان کرنے سے پہلے اس کی سند کے متعلق تحقیق کر لیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میری طرف وہ بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ شب برات میں کیا کرنا چاہیے؟ اب سوال یہ ہے کہ جو حدیث شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت میں صحیح سند کے ساتھ آئی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی پوری مخلوق کی طرف بنظر رحمت دیکھتا ہے، پھر مشرک اور کینہ پرور کے سوا باقی ساری مخلوق کی بخشش کر دیتا ہے۔ کیا اس میں کسی محفل کے جمانے کا ذکر ہے یا کسی خاص عبادت کا، یا اس حدیث میں چراغاں اور آتش بازی کرنے کا ذکر کیا گیا ہے؟ اس سوال کا درست جواب ہر وہ شخص دے سکتا ہے جو خرافات اور من گھڑت روایات پر اعتماد کرنے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف ستھری شریعت پر ایمان رکھتا ہو۔ چنانچہ اس حدیث کا اکثر بنظر انصاف مطالعہ کیا جائے تو واضح طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کسی محفل کا ذکر کیا ہے، نہ کسی خاص عبادت کا، اور نہ چراغاں کی بات کی گئی ہے، نہ آتش بازی کی، بلکہ جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عام مغفرت، جس کا مستحق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایسے شخص کو قرار دیا ہے جس کے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو اور اس کے دل میں کسی مسلمان کے متعلق ذاتی دشمنی کی بنا پر بغض و کینہ نہ ہو۔ لہٰذا اس رات کو ہونے والی عام بخشش کا مستحق بننے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنا عقیدہ درست کرے، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ کو سمجھے، مشکل کشا بھی صرف اللہ تعالیٰ کو تصور کرے، بھروسہ اللہ پر ہی کرے، اپنی تمام تر امیدوں کا مرکز درباروں اور مزاروں کی بجائے صرف اللہ کو بنائے، خوف پیروں بزرگوں کی بجائے صرف اللہ سے ہو، نظر و نیاز اللہ تعالیٰ کے لیے مانے، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو مدد کے لیے مت پکارے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے متعلق اپنا دل صاف رکھے اور کسی سے حسد، بغض اور کینہ نہ رکھے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی نجات کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ رہی بات چراغاں اور آتش بازی کرنے کی تو یہ محض فضول خرچی ہے جس سے ہمارے دین میں منع کیا گیا ہے۔ اس لیے اس سے پرہیز کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ نہایت افسوس کی بات ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت میں جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر بیان کی کہ اللہ تعالیٰ مشرک اور کینہ پرور کی مغفرت نہیں کرتا اور باقی سب لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے، تو آج بہت سے لوگ اس رات کو بطور خاص مناتے ہیں۔ شب برات کی نسبت سے محفلیں منعقد کی جاتی ہیں۔
شب برات مغفرت کی رات ہے، تو پھر عبادت کیوں نہ کی جائے؟ کوئی شخص یہ سوال کر سکتا ہے، جب آپ نے خود یہ ثابت کر دیا کہ یہ رات مغفرت کی رات ہے تو پھر اس میں خصوصی طور پر عبادت کرنے میں کیا حرج ہے؟ ہمارا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں اور ہر عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ نیز یہ دیکھیں کہ کس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی عبادت کی۔ چنانچہ جب ہم احادیث اور سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں خصوصی طور پر کسی عبادت کا اہتمام نہیں کیا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رات خود خصوصی طور پر منائی، اور نہ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کی ترغیب دلائی۔ لہٰذا جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام نہیں کیا تو ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ نے یہ رات نہیں منائی تو ہمیں بھی نہیں منانی چاہیے۔ حافظ ابن رجب کہتے ہیں، قیام لیلۃ النصف لم یثبت فیہ شیء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا عن اصحابہ رضی اللہ عنہم۔ شعبان کی 15ویں رات کے قیام کی فضیلت میں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت ہے اور نہ آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے۔ اور امام ابو بکر طرطوسی نے زید بن اسلم سے، جو ایک تابعی ہے، نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا، ما ادرکنا احدا من شیختنا ولا فقہائنا یلتفتون الی النصف من شعبان ولا یلتفتون الی حدیث مکحول ولا یرون لها فضلا علی ما سواہا۔ وقیل لابن ابی ملیکہ ان زیادا یقول ان اجر لیلۃ النصف من شعبان کاجر لیلۃ القدر، فقال لو سمعتہ وبیدی عصا لضربتہ۔ ہم نے اپنے مشائخ اور فقہا میں سے کسی کو شعبان کی 15ویں رات کی طرف اور نہ ہی حدیث مکحول کی طرف التفات کرتے ہوئے دیکھا، اور نہ ہی اس رات کی دوسری راتوں پر فضیلت کے قائل تھے۔ اور جب ابن ابی ملیکہ کو بتایا گیا کہ زیاد، جو ایک قصہ گو تھا، وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ اس رات کا اجر لیلۃ القدر کے اجر کے برابر ہے، تو انہوں نے کہا، اگر میں اس سے یہ بات سن لوں اور میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہو تو میں اسے سزا دوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کی عبادت کی فضیلت میں کچھ بھی ثابت نہیں ہے، اور جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ سب جھوٹ اور من گڑھت ہے۔ پھر ایک اور غور طلب بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات کی جو فضیلت بیان کی، اس میں اللہ تعالیٰ بطور خاص اپنے بندوں کی طرف دیکھتا ہے اور مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ باقی تمام بندوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو یہ فضیلت صرف اسی رات کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہر سوموار اور جمعرات کے بارے میں بھی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تفتح ابواب الجنۃ یوم الاثنین و یوم الخمیس فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا الا رجالا کانت بینہ و بین اخیہ شحناء فیقول انظروا ہذین حتی یصطلحا انظروا ہذین حتی یصطلحا انظروا ہذین حتی یصطلحا۔ رواہ مسلم۔ ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، پھر ہر اس آدمی کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، سوائے اس آدمی کے جو اپنے بھائی سے بغض و عداوت رکھتا ہو۔ چنانچہ ان دونوں کے بارے میں 3 مرتبہ کہا جاتا ہے،
ان کو مہلت دے دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں۔ لہٰذا شعبان کی 15ویں رات میں مغفرت والی حدیث کو اس بات کے لیے دلیل نہیں بنایا جا سکتا کہ اس رات کو بطور خاص منایا جائے، محفلیں منعقد کی جائے اور خصوصی عبادت کی جائے، ورنہ اگر اس کو اس سب کے لیے دلیل بنایا جا سکتا ہے تو پھر سوموار اور جمعرات کو بھی یہی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ تو کیا شب برات منانے والے ان 2 دنوں کو بھی بطور خاص منائیں گے اور ان میں بھی محفلیں منعقد کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمیں حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور باطل سے بچنے اور اس سے پرہیز کرنے کی توفیق دے، آمین۔ کیا شعبان کی 15ویں رات فیصلوں کی رات ہے؟ شب برات منانے والے لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہ رات فیصلوں کی رات ہے۔ ان کی دلیل یہ آیات مبارکہ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، اس رات میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں بابرکت رات کا ذکر آیا ہے جس میں قرآن مجید کو اتارا گیا اور جس میں سال بھر میں ہونے والے واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ اس رات سے کون سی رات مراد ہے۔ اگر ہم اپنی منشا کے مطابق قرآن کی تفسیر کرنے کے بجائے خود قرآن مجید ہی میں اس کی تفسیر تلاش کریں گے تو اس سوال کا جواب ہمیں مل جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا، یعنی بابرکت رات سے مراد لیلۃ القدر ہے جو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے، اور اسی میں انسان کی زندگی، موت، رزق اور دیگر تمام حادثات و وقائع کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ بابرکت رات کی یہی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قتادہ، مجاہد، حسن وغیرہ نے کی ہے، اور اسی تفسیر کو جمہور مفسرین نے درست قرار دیا ہے۔ تفسیر القرطبی۔ امام ابو بکر ابن العربی کہتے ہیں، جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ اس رات سے مراد لیلۃ القدر ہے، جبکہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے، اور یہ باطل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سچی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا، پھر اس نے ماہ رمضان کی ایک رات لیلۃ مبارکہ کو متعین کر دیا کہ اس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے۔ لہٰذا جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ بابرکت رات سے مراد کوئی اور رات ہے تو وہ اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھتا ہے۔ شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت میں یا یہ کہ رات فیصلوں کی رات ہے، اس کے متعلق جتنی حدیثیں آئی ہیں وہ سب کمزور ہیں، لہٰذا ان کی طرف مت دیکھو۔ احکام القرآن۔ اور امام ابن کثیر کہتے ہیں، اس بابرکت رات اور فیصلوں والی رات سے مراد لیلۃ القدر ہے، اور جس نے یہ کہا کہ اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے، جیسا کہ اکرمہ سے یہ بات روایت کی گئی ہے تو اس کی یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ خود نص قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ رات رمضان کے مہینے میں آتی ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ لہٰذا شعبان کی 15ویں رات کو فیصلوں کی رات قرار دینا بالکل غلط ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنی اطاعت و فرمانبرداری پر قائم رہنے اور اپنی نافرمانی سے بچنے کی توفیق دے، اور ہمارا خاتمہ توحید اور عمل صالح پر فرمائے۔